بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ بچے کو دیکھ لیں گے تو جان سے مار ڈالیں گے، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ آخری رسول ان کے قبیلے ان کے خاندان سے آئے گا۔ جب وہ دیکھیں گے کہ آخری رسول قریش اور بنو ہاشم میں سے آ رہا ہے تو وہ جان سے مار سکتے ہیں۔ اس بچے کو آئندہ اپنے ساتھ مت لے جائیے کسی سفر میں۔ ابو طالب نے وہیں سے ہمارے نبی کو جو 12 سال کی عمر کے تھے آپ کو واپس کر دیا مکہ۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے؟ یعنی جب ابھی نبی نہیں بنے تھے، رسول نہیں بنے تھے، آپ کے سر پر نبوت کا تاج ابھی نہیں رکھا گیا تھا۔ بحیرہ راہب کی دور اندیش نگاہوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہی وہ بچہ ہے کہ جو آگے چل کر نبی بننے والا ہے۔ حضرات اصل میں ایک بات کیا ہے، جیسا کہ میں بتایا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پہ کہی ہے کہ کرسچن اور یہودی ان دونوں کے جو علماء ہیں، پبلک کی بات نہیں، کرسچن اور یہودیوں کے علماء، ان کے بارے میں قرآن ایک بات کہتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح جانتے، پہچانتے ہیں کہ محمد ہی اللہ کے آخری رسول ہیں، محمد ہی صلی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب دے رکھی ہے، یعنی توریت اور انجیل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ بتاؤ کسی باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ کسی باپ کو اپنی اولاد کو پہچاننے میں کوئی تکلیف ہوتی؟ بالکل نہیں۔ ہر باپ جانتا ہے یہ میرا بچہ، یہ میری اولاد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کرسچنوں کے علماء، یہودیوں کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی جانتے ہیں، ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ بائبل کے اندر ہمارے نبی کا ذکر فارقلیت کے لفظ سے، فارقلیت آنے والا ہیبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں، اور فارقلیت کا ٹرانسلیشن اگر آپ عربی میں کرتے ہیں تو محمد، اور محمد کے معنی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے معنی تعریف کیا ہوا، حمیدہ کے معنی آتے ہیں حمد و ثنا کرنا، تعریف کرنا۔ تو فارقلیت کے لفظ سے، فارقلیت کے ورڈ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بائبل کے اندر کیا گیا ہے، اور یہ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اور یہ چیز اگر آپ سمجھنی ہو، اس چیز کی مزید وضاحت، تو آپ ذرا مشہور صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے واقعے کو پڑھیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پیارے نبی کے زمانے میں جو علماء تھے کرسچن کے، وہ خوب جانتے تھے کہ آخری رسول آ چکا ہے، آنے والا ہے، زمانہ قریب آ چکا ہے۔ کیسے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کے قبول اسلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، بڑی عبرتیں ہیں اس واقعے کے اندر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور پیدائش ایک مجوسی گھرانے میں فارس میں ہوئی۔ مجوسی گھرانہ جو آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، مذہبی گھرانہ تھا، اور باپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بچپن ہی سے وہ آگ کی پرستش، آگ جلانے میں لگا دیا تھا۔ ایک دن سلمان فارسی اور یہ کب کی بات ہے؟ ابھی ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے، ہمارے نبی مبعوث نہیں ہوئے، نبی نہیں تب کی بات ہے۔ ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے نکل کے
اپنے شہر میں گھوم رہے تھے، گردش کر رہے تھے، ان کا گزر ایک چرچ کے سامنے سے ہوا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا کون سا مذہب ہے، کون سا دین ہے، کون سا عبادت خانہ ہے؟ اندر گئے، لوگوں نے تعارف کرایا، یہ کرسچینٹی ہے، یہ نصرانیت ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو یہ مذہب بہت پسند آیا، اور حضرت سلمان اپنے فارسی اور مجوسی مذہب کو چھوڑ کر کرسچن بن گئے، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلمان مسلمان ہو گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی ہمارے نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی کی نبوت کا زمانہ نہیں آیا تھا، اور نبی کی نبوت سے پہلے کون مسلمان سمجھے جاتے تھے؟ جو کرسچن تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر بحیثیت نبی اور رسول ایمان رکھتے تھے، وہ مسلمان کہلاتے۔ یہ اور بات ہے کہ کرسچنوں کے اندر بہت ساری بد عقیدگیاں آ چکی تھی، کرسچینٹی کو قبول کر لیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے قبول کرنے کے بعد اپنے باپ سے انہوں نے کہا آئندہ سے میں نہ آگ کی پوجا کروں گا، نہ آگ جلاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا۔ باپ نے بہت زبردستی کی۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب مانا نہیں، باپ نے حضرت سلمان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، کہا کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تم۔ حضرت سلمان نے منظور کیا ہتکڑیوں کو، زنجیروں کو، گھر میں رہے۔ اور ایک مرتبہ چرچ والوں کو ایک میسیج بھیجا، پیغام دیا کہ اگر کوئی قافلہ آئے تمہارے راہبوں کا، تمہارے مذہب کے رہنماؤں کا، تو ذرا مجھے خبر دینا۔ چند دنوں بعد چرچ سے یہ پیغام حضرت سلمان کو گیا کہ شام کا ایک قافلہ آیا ہوا ہے۔ تو حضرت سلمان اپنے فیملی ممبرز میں سے کسی کی مدد سے ہتکڑیاں کھلوا لیں، زنجیریں کھلوا لیں، گھر کو چھوڑے سیدھے اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ اس قافلے کے ساتھ ہو کر فارس کو چھوڑ کر شام چلے گئے، سیریا چلے گئے۔ شام جا کر شام کا جو مرکزی چرچ تھا، اس کا جو سب سے بڑا پوپ تھا، راہب تھا، اس کے پاس گئے، سارا قصہ سنایا۔ دیکھو میں فارسی گھرانے کا ہوں، مجوسی گھرانے کا ہوں، میں نے حق کو قبول کیا ہے، اب میں اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے تمہاری تربیت میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے قبول کر لو، اپنی تربیت میں رکھ لو۔ سیریا کا مرکزی چرچ، اس کا سب سے بڑا پوپ، اس نے حضرت سلمان فارسی کی درخواست قبول کر لی، اور حضرت سلمان چرچ کے اندر اس کی خدمت میں لگے رہے۔ حضرت سلمان نے دیکھا کہ یہ جو پوپ ہے بہت غلط انسان ہے، خاموش دیکھ رہے تھے، کسی کو نہیں بتا رہے تھے، دیکھا کہ بہت غلط انسان ہے۔ کیا کر رہا ہے وہ؟ تقریریں کرتا ہے، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو۔ لوگ جب سونا چاندی سب خرچ کرتے ہیں تو اپنی جیب بھرتا ہے، لوگوں کا خرچ کیا ہوا مال جو چرچ کو آتا ہے دین کے راستے میں لٹانے کے بجائے اپنی جیب بھر رہا ہے۔ خاموش دیکھتے رہے۔ اور قرآن مجید یہ بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، کرسچنوں اور یہودیوں کے بہت سارے علماء اپنی پبلک کا پیسہ ناحق کھایا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ تم ایسا نہ کرنا۔ تو حضرت سلمان نے دیکھا سب سے بڑے چرچ کا سب سے بڑا پوپ اور اتنا بڑا دغا باز پبلک کو کہتا ہے کہ خرچ کرو، اور پبلک جب خرچ کرتی ہے تو اپنی جیب بھرتا ہے۔ دیکھتے رہے اور کسی کو بتایا نہیں، یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا، حضرت سلمان نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ تمہارا مذہبی رہنما، یہ پوپ، یہ راہب، یہ اچھا انسان نہ تھا۔ یہ تم سے کہتا تھا کہ خرچ کرو، اور تم جو خرچ کرتے تھے اپنی جیب بھرتا تھا۔ حضرت سلمان کی لوگوں میں بڑی عزت تھی ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی بات پہ یقین تھا۔ پروف کے طور پر انہوں نے سونے سے بھرے ہوئے 2 مٹکے دکھا دیے۔ اس نے سونے سے بھر کر 2 مٹکے رکھے تھے اس پوپ نے، وہ دکھائے۔
لوگوں نے دیکھا ان کا خرچ کیا وہ سونا اس مٹکے کے اندر موجود ہے جس کو اس نے اپنی ذاتی ملکیت بنا رکھا ہے. تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں صحیح سند سے واقع روایت کرتے ہیں کہ کرسچنوں نے اس پوپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا. جو اس پوپ کی لاش کو اتنا غصہ آیا ان کو, اتنا بڑا دغاباز اور اتنا بڑا دھوکے باز, اس پوپ کی لاش کو سولی پہ لٹکایا. اچھی بات, اس پوپ کے بعد اب حضرت سلمان کو حق پہ قائم رہنا ہے. جیسے آپ شریعت کہتی ہے کہ علم والوں کی رہنمائی میں رہو, حق پہ قائم رہو گے.